الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وقال تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اس دنیا تینا دل لاویں، دل لا کے تو پچھتاویں گا. اس دنیا تینا دل لاویں، دل لا کے تو پچھتاویں گا. جے رب نال یاری لا لئی تو، جے رب نال یاری لا لئی تو، پھر مار کتے نہیں کھاویں گا. اس دنیا تے نہ دل لاویں، دل لا کے تو پچھتاویں گا. جنہاں تے کردہ مانس تو اج قبراں وچ چھڈ چلے نی. مٹی پا کے سنگیاں متراں نے راہ اپنے گھراں دے ملے نی. پہلے ہر کوئی دکھڑے ونڈدا سی، پہلا ہر کوئی دکھڑے ونڈدا سی. ہن کلی جان تے ساویں گا. اس دنیا تے نہ دل لاویں، دل لا کے تو پچھتاویں گا. جے رب نال یاری لا لئی تو، پھر مار کتے نہیں کھاویں گا. اس دنیا تے نہ دل لاویں، دل لا کے تو پچھتاویں گا. دس کتھے نی جیڑے کہندے سی ساڈا سانجا مرنا جینا ہے. سب جھوٹے کوڑے وعدے نے، بس موت پیالہ پینا ہے. اے دس عزرائیل دے خنجراں تو، دس عزرائیل دے خنجراں تو بچ کے کتے تو جاویں گا. اس دنیا تے نہ دل لاویں، دل لا کے تو پچھتاویں گا. تیرے ماپے تے سورے روون، بچے آکھن ابو بولدا نہیں. امی جان کی ہوئے بابل نو، منہ بولدا نہیں اکھ کھولدا نہیں. امی جان کی ہوئے بابل نو، منہ بولدا نہیں
اکھ کھولدا نہیں جنہاں دے نخرے جلدا سے اے گن کنج کما کے کھواویں گا اس دنیا تے نہ دل لاویں دل لا کے تو پچھتاویں گا جے رب نال یاری لا لئی تو پھر مار کتے نہیں کھاویں گا اس دنیا تے نہ دل لاویں دل لا کے تو پچھتاویں گا کتھے تیک تو بھاجڑا کرنیاں نے موتن تنو آمنی گل پکی بڑھا بابا بھی اج روندا پئے پاوے پھڑ کے روے ماں سکی ہنجو رک دینی بھیڑاں دیاں اکھیاں چوں ہنجو رک دینی بھیڑاں دیاں اکھیاں تو اے غن کیتا کنج گلاویں گا اس دنیا تے نہ دل لاویں دل لا کے تو پچھتاویں گا جے رب نال یاری لا لئی تو جے رب نال یاری لا لئی تو پھر مار کتے نہیں کھاویں گا اس دنیا تے نہ دل لاویں دل لا کے تو پچھتاویں گا مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں پردے اندر بیٹھ کے سننے والی میری معززات مکرمات اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں اللہ تعالیٰ دا احسان عظیم ہے جس رب العالمین نے سانو انسان بنایا اور مسلمان بنایا احباب ذی وقار ہر مسلمان دا مسلمان تے جو چھٹا اور آخری حق ہے وہ یہ ہے کہ جدوں کوئی مسلمان بہن بھائی فوت ہو جائے پھر انہوں غسل دیتا جائے کفن دیتا جائے جنازہ پڑھایا جائے اور انہوں دفن کر دیتا جائے ایک بڑا اہم فریضہ ہے مگر افسوس ہے کہ ساڈی اکثریت مسلماناں دی جماعت نو اس فریضے نو ادا کرن دا طریقہ ہی نہیں ہے نہ سانو میت نو غسل دین دا طریقہ آندا ہے نہ کفن دین دا طریقہ آندا ہے جنازے دیاں دعاواں بھی نہیں آندیاں لاحت دے اندر اتارن دا ول بھی نہیں آندا جبکہ ایسا معاملہ ہے کہ آئے روز ساڈے نال پیش آندا ہے ساڈے اپنے سانو چھڑ کے گئے ساڈے قریبی ساڈے سامنے فوت ہوئے مگر میں اپنے معاشرے اتنی بے حسی بھی ویکھیے کہ ایک باپ دے 7 بیٹے نے تے 7 نو باپ نو غسل دینا نہیں آندا ایک باپ دے 6 بیٹے نے 6 چوں ایک بھی اس قابل نہیں کہ اپنے باپ دا جنازہ پڑھا سکے کتنے افسوس دی بات ہے میرے بھائیوں موت ایک اٹل حقیقت ہے یہ دیتے دلائل دین دی ضرورت ہی نہیں دنیا اندر ایسے لوگ موجود نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی نبوت اور ختم نبوت دا انکار کر دیں ایسے بد نصیب بھی موجود نے جو اللہ دی وحدانیت دا انکار کر دیں ایسے بھی لائن موجود نے جو اللہ دے ہون دا انکار کر دیں
مگر موت تے ایک ایسی حقیقت ہے بھی اے دا انکار دنیا تے کوئی بھی نہیں کرتا. جیڑا دنیا تے آیا ہے انہیں جانا ہی جانا. کل من علیہا فان، ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے، باقی ایک اللہ دی ذات. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار چیز نے موت دا ذائقہ چکھنا ہی چکھنا. یعنی یہ ایسا کام ہے جڑا ہونا ہی ہونا ہے، تے اے دے بارے تے سانو آگاہی ہونی چاہیے. اسلام نے سانو ہر جگہ تے ہر معاملے اندر ساڈی رہنمائی کی. اللہ تعالیٰ نے تے سانو محبوب نبی عطا کیتا ہے جنہیں سانو بیت الخلاء جان دے طریقے بھی سمجھائے، کھانا کھان دے طریقے بھی سمجھائے. تو جدوں کوئی پیارا فوت ہو جائے پھر اسی اپنے اس پیارے نوں کنج رخصت کرنا ہے، یہ بھی سارا طریقہ کار احادیث مبارکہ اندر موجود. میں انشاءاللہ آج دے خطبہ جمعہ المبارک دے اندر غسل، کفن اور دفن دے مسائل دے حوالے نالی چند معروضات تواڈے سامنے رکھنیاں. بڑی توجہ نال پورے انہماک دے نال تسی میری بات نو سماعت کرنا ہے. میں انشاءاللہ کوشش کرانگا کہ انتہائی سادے لفظاں دے اندر تانوں بات سمجھاواں تاکہ آج دا خطبہ جمعہ سن لین دے بعد ساڈا کوئی بھی پیارا فوت ہو جائے، کوئی بھی مسلمان دنیا چھڑ کے جائے تے سانو اے مسئلہ نہ بنے بھی ہن محلے چوں بندہ لبو کیڑا غسل دے، ہن بندہ لب کے لے آؤ کیڑا اینو کفن دے، کون اینو دفن کرے گا، کون جنازہ پڑھائے گا. میں آج انشاءاللہ اللہ دی توفیق نال سادے لفظیں تانوں اس سارے مسائل سمجھاواں گا اللہ دی رحمت نال کہ اپنی فوت شدہ ماں، بیٹی، بہن، بھائی، ویر، والد، دوست فوت ہو جائے تو پھر ان دا جڑا آخرت دا سفر ہے ایک کنج طے کرانا ہے اور کنج انہوں لحد تک پہنچانا. آؤ ذرا اللہ دے قرآن تے غور کرو. اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردہ ہے. اللہ رب العالمین فرماندے نے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ. اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے قرآن نازل فرمایا. اللہ رب العالمین فرماندے نے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. فرمایا دنیا کائنات دے لوگو اسی موت و حیات نو تخلیق ہی اس واسطے کیتا ہے، یعنی موت نو اس واسطے بنایا ہے، زندگی نو اس واسطے بنایا ہے تاکہ اسی اپنے بندیاں دا امتحان لے سکیے، اپنے بندیاں دے اعمال چیک کر سکیے. کسے نو اللہ تعالی زندگی دے کے آزما رہے نے، کسے نو اللہ موت دے کے آزما رہے نے. میرا بندہ کنج دا عمل کردہ ہے، اللہ نے پہلے زندگی دیتی ہے پھر اللہ تعالی نے موت عطا کی ہے. اللہ فرماتے نے میرے بندے اے جڑی دنیا والی زندگی اے تیری امتحان گائے، اس زندگی اندر تو انج دے عمل کرنے نے کہ میں تینوں جنت دا وارث بنا چھڑا، تو انج دی آخرت دے واسطے تیاری کرنی ہے کہ میں تیرے تے راضی ہو جاواں. میرے مسلمان بھائیو
زندگی پتہ ہے کس چیز دا نام ہے؟ سکولاں کالجاں اندر یونیورسٹیاں اندر پڑھنے والے طالب علم بھی موجود ہون گے. جدوں اسی اللہ اکبر امتحان گاہ دے اندر بیٹھ جانے ایک کمرے دے اندر کلاس لگیے اور ٹیچراں دا پیرا موجود ہے اور اسی اپنے پیپراں اللہ اکبر مسائل نو حل کردے پئے سوالات دے جواب لکھ دے پئے پیپر ہو رہا ہے میٹرک دا امتحان ہو رہا ہے ایف اے دا امتحان ہو رہا ہے بی اے دا امتحان ہو رہا ہے. اللہ اکبر حضرات محترم اے جڑی امتحان والی کڑی ہے 1 گھنٹے دا ٹائم ملیا 2 گھنٹے دا ٹائم ملیا. اللہ اکبر اے جڑا درمیانی ٹائم ہے امتحان والا اے دنیا دی زندگی ہے دنیا دی زندگی آخرت والی زندگی ہمیشہ والی زندگی ہے. مگر ایک اور گل سمجھن والی ہے اس دنیا دی امتحان گاہ دے اندر سانو علم ہوندا ہے لکھ دیتا جاندا ہے ساڈے پیپر دے اوپر موجود ہوندا ہے کہ اتنا وقت دیتا جائے گا پونے گھنٹے دے اندر اپنے پیپر نو حل کرنا ہے 1.5 گھنٹے دے اندر تسی اپنا پیپر کمپلیٹ کرنا ہے. مگر اے دنیا والی جڑی زندگی ہے اے دے اس پیپر دے اوپر کوئی مینشن نہیں کیتا گیا وقت نو کیتے نہیں لکھیا گیا تو 10 سالیں چ اپنے امتحان نو کمپلیٹ کرنا ہے کیتے نہیں لکھیا گیا تو 100 سال چ اپنے امتحان نو کمپلیٹ کرنا ہے. پتہ ہی کوئی نہیں بندے نو اللہ اکبر تصور ہی کوئی نہیں بندے نو کہ میری زندگی 10 سال دی ہے میری زندگی 100 سال دی ہے میری زندگی 50 سال دی ہے. اے آن والا سانس اوپر نو آنا ہے کہ نہیں جانا اللہ اکبر دوسرا سانس نیچے جانا ہے کہ نہیں جانا بندے نو پتہ ہی کوئی نہیں. بلکہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لوگوں مینوں تے اتنا بھی نہیں پتا میرا سانس اوپر آئے گا کہ نہیں آئے گا مینوں اتنا بھی نہیں پتا اے جڑا میں لقمہ توڑ کے منہ وچ پان لگا وا اے میں تو ہاتھ تے توڑ کے اپنے منہ تک لی جا سکاں گا یا نہیں لی جا سکاں گا. جڑا لقمہ میں منہ اندر ڈال لے آئے پتہ نہیں حلق تو نیچے جائے گا کہ نہیں جائے گا. زندگی دا پتہ ہی کوئی نہیں کیڑے ویلے سامان دا تمڑا ٹوٹ جائے کا دا مان تے کا دا غرور تے کا دا تکبر لئی پھرنے. فیصلہ بادیا بڑے بڑے شیور کے جوان جڑے کہندے سن ساڈے متھے وچوں سورج طلوع ہوندا ہے اللہ دی قسم ہے انہاں دیاں قبراں دے نشان بھی لوکاں نوں یاد کوئی نہیں. اپنی آخرت دا فکر کریا کر آن والے کل دی تیاری کریا کر. اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ. فرمایا اہل ایمان اللہ کو ڈر جاؤ اور اپنے آن والے کل دی تیاری کر لو. پتہ ہے کیڑا کل اللہ تعالیٰ کہہ رہے نے آج تو بازار اندر جاویں تے لوگ آندے نے قاری صاحب جا رہے نے حضرت صاحب جا رہے نے عبداللہ جا رہے ہیں عبد الرحمان جا رہے ہیں حاجی صاحب جا رہے نے انج دے کل دی گل اللہ پیا کردہ ہے. فیصلہ بادیا میں تو بازار اندر جاواں گے لوگ کہیں گے یار ویکھو نا جنازہ جاندہ پیا جے ویکھو نا میت نو لے کے جاندے پہنے اے ویکھو فلانے بندے دی ڈیڈ باڈی جاندی پئیے انج دی کل آن والی ہے. اللہ اکبر اس کل دی تیاری کرنی ہے. اے باڈ ساڑے بعض جناب بے علم لوگ اور جہالت تے مبنی گلاں کرن لگ پیندے نے نہیں جی اے جگ مٹھا اگلا کہیں ڈٹھا ایتھے یہ بس اگے ہے ہی کچھ نہیں. اللہ فرماندے نے وَمِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِي مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى.
اللہ رب العالمین فرماندے نے میرے بندے میں تینوں مٹی وچوں پیدا کیتا ہے مٹی وچوں بنایا ہے ایک دن آئے گا وفیہا نعیدکم دوبارہ تینوں مٹی چ ملا دیتا جائے گا مٹی نال مٹی کر دیتا جائے گا اللہ اکبر ومنہا نخرجکم تارۃ اخری پھر تینوں کھڑیاں کر لیا جائے گا پھر تینوں مٹی وچوں زندہ کیتا جائے گا پھر اللہ دی بارگاہ دے اندر اللہ دی عدالت دے اندر لے آندا جائے گا لہذا میرے محترم بھائیو موت دا کوئی پتہ نہیں کیڑے ویلے آ جان اے نبزارین حکیماں دے ہاتھ پھڑیاں گولی موت والی سینے ٹھوک جانی جدو موت دا وقت آ جانا ہے پھر اللہ اکبر انہیں تنی ویکھنے دے 4 بچے یتیم ہو جان گے جدو موت دا وقت آ جانا ہے انہیں تنی ویکھنے دی ماں بے سہارا ہو جائے گی موت دا وقت آ جانا ہے انہیں تنی ویکھنے دے باپ دی کمر ٹوٹ جائے گی موت نے تے آ کی رہنا ہے اللہ اکبر موت دا وقت بھی مقرر جے موت دا علاقہ بھی موت دی جگہ بھی مقرر جے کی پتہ تینوں فیصلہ بعد موت آنی ہے یا تینوں کشمیر اندر موت آنی ہے تینوں پانی چ ڈوب کے موت آنی ہے یا تینوں ہواواں فضاواں چ موت آنی ہے اللہ اکبر کوئی پتہ نہیں اس گل دا لہذا ہر لمحے اپنی موت دا فکر رکھیا کر اپنی موت دے بارے سوچیا کر موت آن والی ہے تے موت آن تو بعد اے نیکیاں والے سلسلے ختم ہو جانے نہیں عبادتاں والے سلسلے ختم ہو جانے نہیں کمائیاں کر لے جڑیاں کرنیاں نہیں اس زندگی دے اندر اللہ اکبر توجہ کرے آجے سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ پتہ ہے نبی پاک دا کیڑا صحابی ہے حضرات محترم 5,500 دے قریب کلے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے میرے پیغمبر دیاں حدیثاں نو روایت کیتا ہے نبی پاک نے فرمان ساڑھے تک پہنچائے نے اللہ اکبر تے جدوں آخری زندگی دا وقت آیا نا بیماری دی حالت دے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے کول گئے نا تے حضرت ابو ہریرہ اچھی اچھی رون لگ پے حضرت عثمان فرماندے نے ابو ہریرہ جی اینا غم کیوں پہ کر دیو تواڈے بچے نے بے فکر ہو جاؤ تسی فوت ہو گئے تے میں تواڈے بچیاں دی آپ کفالت کراں گا تے حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے جناب عثمان مینوں اینا دا فکر نہیں میں انہاں نوں قرآن دیاں سورتاں یاد کرا دتیاں نے مینوں یقین ہے اللہ تعالی میری اولاد نوں بھوکا نہیں مرن دے گا مگر مینوں فکر تے اس بات دا لگیا ہے اگے والا میرا سفر بڑا لمبا ہے تے میرے کول خرچہ بڑا تھوڑا ہے سفر بڑا طویل ہے مگر میرے کول ذات راہ بڑا تھوڑا ہے کون کہہ رہے ہیں نبی پاک دا صحابی کہہ رہے ہیں کون کہہ رہے ہیں 5,000 حدیثاں بیان کرنے والا نبی پاک دا یار کہہ رہے ہیں کون کہہ رہے ہیں جن نے زندگی چ کدی تہجد دی نماز بھی نہیں چھڈی کون کہہ رہے ہیں جڑا اشراق دا بھی پابند ہے کون کہہ رہے ہیں جڑا اللہ دے قرآن دا حافظ ہے کون کہہ رہے ہیں جڑا محدثین حدیث دے وچوں سب تو پہلا نمبر رکھن والا ہے اللہ اکبر اتنا فکر ہے اپنی آخرت دا سانو فکر ہی کوئی نہیں سانو تڑپ ہی کوئی نہیں ساڈی آخرت دے بارے سوچ ہی کوئی نہیں لہذا میرے مسلمان بھائیو اپنی موت دی تیاری کر کے رکھو اللہ اکبر پتہ لگیا جیڑا دنیا تے آیا ہے انہیں چلیا جانا ہے تے جدوں کوئی پیارا فوت ہوئے ادو پھر ساڈی ذمہ داری کی ہے اسی کی کرنے ہو دے واسطے سب تو پہلا کام اگر تواڈے سامنے کسی تے حال تے نظر آ گئی ہے اللہ اکبر تانوں محسوس ہوندا ہے بندے دی طبیعت بالکل نہیں ڈالے ہو سکتا ہے بندہ صورت حال اندر فوت ہو جائے پہلا کام میں کرنا ہے میرے بھائیو اس بندے نو کلمہ طیبہ دی تلقین کرنی ہے تاکہ کلمہ پڑھ لوے آقا فرماندے نے لا الہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ فرمایا جڑے بندے دی زبان دا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوئے گا ادھر موت آئے گی
او دے اللہ انہوں جنت عطا کر چھڑے گا۔ اللہ اکبر، مرن والے دے قریب بیٹھو نا، انہوں کلمے دی تنقین کریا کرو۔ تے نبی پاک نے فرمایا انہوں اے نہیں کہنا اے پڑھ لا الہ الا اللہ، چھیتی پڑھ لے، جلدی پڑھ لے۔ وہ بندے دی کیفیت اس طرح دی ہوندی ہے، بندہ بعض دفعہ پریشانی دی حالت ہے کو ہور پٹھا ہی جملہ نہ کو بول دے، اینج نہیں کہنا، بلکہ کرنا کی ہے، بیمار ویکھ کے طبیعت خراب ہو گئی، لگتا ہے کہ موت قریب ہے، او دے قریب بیٹھ کے آپ پڑھن لگ جانے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر، تاکہ تہاڈی آواز سن کے ایک کلمہ سن کے انہوں یاد آ جائے اور او دی زبان تے لیے وظیفہ جاری ہو جائے۔ تہاڈے کہن دے نال اگر ان دی زبان تے کلمہ جاری ہو گیا، اللہ ان دے تے رحمت کر چھڑے گا۔ اللہ اکبر، بندہ دنیا تو چلا گیا ہے، فوت ہو گیا ہے، پھر ساڈی زبان تے کیڑا جملہ آنا چاہیے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ سونیا اے تیرا مال سی، تیری امانت سی، تو ساڈے کول لے لئی، اسی بھی ایک دن تیرے سپرد ہو جانا ہے۔ فیصلہ بادیو اللہ اکبر، مہمان نامہ مینوں پتہ ہے کسی دا بھرا فوت ہو جائے تے بھرا دیاں باواں ٹوٹ جاندیاں نے، مہمان نامہ پتر مر جائے تے باپ دی کمر جھک جاندی ہے، مہمان نہ اس بات نو بیوی فوت ہو جائے تے زندگی دے بہترین ساتھی جڑا ہے دنیا چھڑ کے چلا جاندا ہے، مہمان نامہ باپ چلا جائے تے اولاد واسطے بڑیاں پریشانیاں ہوندیاں نے، ماں چلی جائے تے شفقتاں والا سایہ سر تو اٹھ جایا کردا ہے۔ مگر فیصلہ بادیو جدوں بھی کوئی فوت ہو جائے نا، مومن بندے دا ایوئی شیوائے، مومن بندے دی ایوئی پہچانے۔ اللہ فرماتے نے الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فرمایا اللہ والے بندیوں نے جنہ تے مصیبت آندی ہے، پریشانی آندی ہے، انہاں تے صدمہ آ گیا ہے، وہ زبان دے وچوں جہالت دے بول نہیں بول دے، بلکہ اللہ اکبر کہندے نے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تیرا مال سی تو لے آئے، اسی بھی تیرے سپرد ہو جانا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سی تیری رضا تیرا دیاں، بلکہ بیٹا فوت ہو جائے، کوئی پیارا فوت ہو جائے تے پڑھیا کرو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ تو انویں دے بدلے اجر بھی دے گا، اللہ نے من بدل بھی عطا کر دے گا۔ انج دیاں دعاواں پڑھیا کرو تے صبر دا مظاہرہ کریا کرو، بے صبری تو کام نہیں لینا میری بہنا۔ اللہ اکبر، اچھی اچھی آوازاں دے نال نہیں رونا، اللہ اکبر، اچھی اچھی آوازاں دے نال اور جہالت دے بول بول کے بہن کر کے نہیں رونا۔ میرے پیغمبر فرماندے نے جڑا بندہ غم دے ویلے اپنا سینہ کٹدا ہے، اپنے وال کٹدا ہے، اپنا چہرہ نوچدا ہے اور زبان وچوں جہالت دے بول بولدا ہے، وہ بندہ ساڈے وچوں ہی نہیں ہے، ساڈا اودے نال تعلق ہی کوئی نہیں۔ لہذا صبر دا دامن نہیں چھوڑنا، صبر بہت بڑا عمل جے۔ اللہ فرماندے نے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ جڑے بندے صبر کردے نے اللہ تعالیٰ انہوں بغیر حساب دے اجر عطا کرے گا۔ اللہ اکبر، صبر کرنے والے انہوں اللہ بغیر حساب و کتاب دے اجر عطا کرے گا۔ پہلا کام یہ کرنا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا ہے، بے صبری نہیں کرنی، اکھاں دا رو پینا، ڈل پینا، پانی دا جانا، یہ رحم دلی دیاں علامت ہے، یہ جو کوئی غرض نہیں۔ میرے پیغمبر دا بیٹا نبی پاک دے ہتھاں میں فوت ہویا کہ اللہ دے نبی روح پہ صحابہ کہندے نے سنیو سانو تسی منع کر دے جے آپ روندے جے، فرمایا اکھیاں دے وچوں آنسواں دا آ جانا اے تے بندے دا فطرتی عمل رحم دلی دی نشانی ہے، اے دے چ کوئی قباحت نہیں۔ البتہ بازاں مار کے جہالت دے بول
بول کے رون تو منع کیتا گیا ہے اللہ اکبر پہلا کام کرنے کیوں نو کلمے دی تلقین کرنی ہے اگر بندہ فوت ہو جائے پھر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا ہے اور صبر کا مظاہرہ کرنا ہے تے تیسرا کام پتہ ہے کی کرنا ہے جدوں بندہ فوت ہو جائے نا او دیاں اکھاں کھلیاں اکثر رہ جاندیاں نے او دیاں اکھاں بند کر دینا ہے او دے منہ نو بند کر دینا ہے جدوں بندے دا جسم اجے تک گرم ہوندا ہے میت دا اللہ اکبر تے اودا نو سیدھا کیتا جا سکدا ہے اگر اوندا جسم تھوڑا ٹھنڈا ہو گیا نا پھر اکھاں بند نہیں ہون گیاں پھر منہ بند نہیں ہوئے گا او گلیاں ٹیڑیاں نے تے ٹیڑیاں رہ جان گیاں او دیاں نتاں نو سیدھا کر دیتا جائے او دیاں انگلاں نو بھی درست کر دیتا جائے بلکہ اون دی انگوٹھیاں نو اگر بند دیتا جائے اللہ اکبر ہتھاں دی انگلیاں سیدھیاں کر دتیاں جاون آقا فرماندے نے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جدوں فوت ہوئے تے میرے پیغمبر نے فرمایا دیاں اکھاں بند کر دیو اے دے منہ نو بند کر دیو جدوں کسی دی روح قبض ہوندی ہے او دیاں اکھاں دا پیچھا کردیاں رہندیاں نے پیچھا کردیاں رہندیاں نے میری روح نو لے کے کدھر جاندے پے نے فرمایا اکھاں بند کر دتیاں جاون تاکہ اس تکلیف تے تو بچ جائے اور دوسرے نمبر تے ایسا نہ ہوئے کہ جسم ٹھنڈا ہو جائے تے اکھاں بعد وچ بندی نہ ہون او دیاں اکھاں نو بند کر دیتا جائے اے جناب مرن والے واسطے تسی عمل اپنانے نے او دے جسم نو سیدھا کر دینا ہے اور او دے اوپر کوئی چادر ڈال دینی ہے اللہ اکبر تے پھر جناب نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جدوں کوئی فوت ہو جائے نا پھر اون دے واسطے خیر دے کلمے بولنے نے او دے واسطے اچھیاں اچھیاں گلاں کرنیاں نے او دے واسطے پیاریاں پیاریاں گلاں کرنیاں نے او دیاں نیکیاں خوبیاں نو لب لب کے بیان کرنا ہے او دے اندر کوئی عیب ہوئے بھی نہ او دے کوئی کمی کوتاہی غلطی ہوئے بھی او تسی پھر بیان نہیں کرنی کیونکہ تسی اللہ دی زمین تے رب دے گواہ جے اللہ اکبر اس غم دی کیفیت دے اندر تسی جویں دی گواہی پیش کرنی ہے اونج دا ہی رزلٹ نکل آنا ہے اللہ نے تہاڈی گواہی مان لینی ہے آقا فرماندے نے کسی مریض کول جا کے بیٹھو یا کسی میت دے قریب جا کے بیٹھو تے فرمایا اون دے واسطے خیر دے جملے بولیا کرو بھلائی دے جملے بولیا کرو کیونکہ جدوں تسی کوئی گل کر دے جے فرشتے آمین کہندے نے تسی گل اون دے حق وچ کیتی اللہ نے قبول کر لینی ہے تسی گل اون دے خلاف کیتی اللہ نے قبول کر لینی ہے اوے میرے سونے امیرا بندہ مر جائے تے لڑائیاں بھلا دیا کر بندہ مر جائے تے نفرتاں مکا دیا کر ساری زندگی سکے بھراواں نال لڑیا رہنا ہے ساری زندگی اپنی بھیناں نال لڑدیا رہنا ہے ساری زندگی انہاں نال کلام نہیں کردا میں کئی بد نصیبے ویکھے نے بندے مار بھی جاندے نے پھر بھی کہندے نے چنگا ہو گیا مگر لت گیا چنگا ہو گیا ساڈے نال دی بندی نہیں سی اے مار تے تو بھی جانا ہے موت تے تیرے تے بھی آ جانی ہے قبر تے تینوں ہی رکھیا جانا ہے جنازہ تے تیرا بھی پڑھایا جانا ہے انج دیاں گلاں نہ کریا کر محبت دے بول پیار دے بول بولیا کر اللہ اکبر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا او دے واسطے خیر والے جملے بولنے نے خیر والے اوے مکے جہدوں سا میرے مٹی دا میں ہونا ہے بے کے میرے کول پھر سارے آنے رونا ہے مکے جہدوں سا میرے مٹی دا میں ہونا ہے بے کے میرے کول پھر سارے آنے رونا ہے سارے آنے رونا ایک دن ساواں والی ڈور ٹوٹ جائے گی پھر اس زندگی دی گل مک جائے گی اوے رہ کے چپ چاپ بوا اکھیاں دا ٹونا ہے بے کے میرے کول پھر سارے آنے رونا ہے گھر گھر گلاں میری موت دیاں ہونیاں چھم چھم اکھاں مینوں سب دیاں رونیاں چھم چھم اکھاں مینوں سب دیاں رونیاں کفن دے وچ مکھے
اپنا لکونا ہے کفن دے وچ مکھ اپنا لکونا ہے بہ کے میرے کول پھیرے سارے آنے رونا ہے پھٹے اتے پا کے مینوں سجن نواؤن گے کورا لٹھا لے کے ٹوٹا کفن دا پاؤن گے کورا لٹھا لے کے ٹوٹا کفن دا پاؤن گے مینوں اگے رکھ صفا بن کے کھلونا ہے بہ کے میرے کول پھر سارے آنے رونا ہے جاندی واری سارے آنے مکھ میرا تکنا منہ سر کج کے تے منجا میرا چکنا کلے تو جانا کسے نال بھی نہ ہونا ہے کلے تو جانا کسے نال بھی نہ ہونا ہے بہ کے میرے کول پھیرے سارے آنے رونا ہے مکے جہدو ساتے مکے جہدو سا میرے مکے جہدو ساتے مکے جہدو ساتے مٹی دا میں ہونا ہے بہ کے میرے کول پھیرے سارے آنے رونا ہے آج سارے سجن تے بیلی چھٹی جانا ماں جدے وچ رہندا سی حویلی چھڈی جانا وا جدے وچ رہندا سی حویلی چھڈی جانا وا اللہ جانے اگے میرے نال کی ہونا ہے اللہ جانے اگے میرے نال کی ہونا ہے بہ کے میرے کول پھر سارے آنے رونا ہے حشر چ عمل جدوں تکڑی تے تلنے چھم چھم کنجو میری اکھیاں چوں ڈلنے چھم چھم کنجو میری اکھیاں چوں ڈلنے ہونیوں کی گھڑی کسے کول نہ کھلونا ہے بہ کے میرے کول پھیرے سارے آنے رونا ہے اللہ رب العالمین فرماندے نے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا اللہ امتحان لین واسطے زندگی موت نو بنایا ہے اس امتحان دی تیاری رکھو اللہ اکبر بندہ فوت ہو گیا او دے جسم نو سیدھا کرنا ہے اکھاں بند کرنیاں منہ بند کرنے انگلاں سیدھیاں کر دینی ہے او دے تے کپڑا ڈال دینا ہے اور پھر ان دے واسطے خیر دے جملے بولنے نے او دیاں نیکیاں بیان کرنیاں نے اللہ اکبر او دے بعد جدوں پھر انہوں غسل دین لگنا ہے تین کر کے انہوں پھٹے تے جدوں لٹانا ہے نا او دا لباس اتار کے اور او دے ستر نو ننگیاں نہیں کرنا اللہ اکبر شرمگاہ تے کوئی کپڑا پا دینا ہے انہوں جناب پھٹے اٹھے پا کے جڑا پانی انہوں نہان واسطے استعمال کرنا ہے اس پانی اندر بیری دے پتے استعمال کرنے نے بیری دے پتے پا کے پانی نو کچھ جناب گرم کر دیتا لیا جائے اللہ اکبر پانی نو کوئی آگتے ابال لیا جائے تھوڑا جا پانی ٹھنڈا کر کے پھر اس بندے نو غسل دینا ہے تے سب تو پہلے میت دا پیٹ ذرا دبانا ہے پیٹ نو دبا کے اللہ اکبر اتوں دبانا شروع کرنا ہے تے نیچے تک لے کے آنا ہے تاکہ اگر ان دے پیٹ اندر میدے اندر کوئی فضلہ ہویا وہ باہر نکل جائے گا خارج ہو جائے گا اللہ اکبر سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے نبی پاک علیہ السلام نو جدوں اسی غسل دین لگے نا کہ نبی پاک دا پیٹ اسی دبایا تاکہ کوئی فضلہ اعتبار آ جائے مگر میرے پیغمبر جی میں جیندیاں پاک ہوں دے سن انجی نبی پاک علیہ السلام دی میت حضور دی اللہ اکبر اوتوں بھی میرے پیغمبر پاک اور صاف نے حضرات محترم میت دا پیٹ ذرا دبایا جائے تاکہ پیٹ خالی ہو جائے او دے بعد سب تو پہلے میت نو سنجا کروانا ہے اپنے ہتھاں دے اوپر گلف پہننے جاون نام
پہنے جانتے شریک کوئی قباحت نہیں. اللہ اکبر. بہتر طریقہ ہے وے کہ مٹی دا روڑا لے لیا جائے, او دے نال میت نو جناب استنجا کرایا جائے. اللہ اکبر. مٹی دے روڑے استعمال کیتے جاون, ایک بھی کیتا جا سکتا ہے, دو تین بھی کیتے جا سکتے نے. اس تو بعد او دی شرمگاہ نو تو دیتا جائے, سنجا کرا دیتا جائے. پھر میت نو جناب غسل کران لگے ہیں, پہلے وضو کرانا ہے. جس طرح سی غسل جنابت کرنے ہیں تقریباً وہی طریقہ ہے میت نو غسل دین دا. سب تو پہلے ہوندا سجا ہاتھ دھونا ہے, پھر ہوندا کھبا ہاتھ دھونا ہے. اللہ اکبر. ہتھاں اچھی طرح دھو کے انگلیاں دے درمیان خلال بھی کر لینا ہے, اچھی طرح دھو لینا ہے. او دے بعد اللہ اکبر روئی نو پانی اندر بھگو کے نا او دے ہونٹاں تے اندے دندان تے لگانا ہے پوری دی مانند. ہن پانی اندے منہ تے نہیں پایا جا سکدا. اللہ اکبر. روئی دے نال اندے منہ نو پانی لانا ہے, دو تین دفعہ لانا ہے. پھر اندے ناک نو بھی اسی طرح پانی لگانا ہے. پھر اوندا چہرہ دھونا ہے, چہرے نو اچھی طرح دھو لینا ہے. داڑھی تے داڑھی دا خلال کرنا ہے, داڑھی نو بھی دھو دینا ہے. اللہ اکبر. کناں دا بھی مسح کر لینا اچھے طریقے دے نال. حضرات محترم داڑھی نو بھی دھونا ہے. او دے بعد او دے جناب ہاتھاں نو دھو لینا ہے, اے بازواں نو. اللہ اکبر. حضرات محترم کونیاں تک بازو پہلے سجا دھو لینا ہے, پھر کھبا دھو لینا ہے. پھر اسی طرح سر دا مسح کرنا ہے, سر دے والاں وچ خلال کرنا ہے. پانی دے چلو پر کے 3 مرتبہ دے سارے چ پانی نے اچھی طرح دے والاں نو بھگو لینا ہے, اچھی طرح دے والاں نو تر کر لینا ہے. او دے بعد پھر انہوں نہانا شروع کرنا ہے, نہا لینا ہے. 1 مرتبہ نہاؤ, 3 مرتبہ نہاؤ, 5 مرتبہ نہاؤ, 7 مرتبہ نہاؤ. تاک دا خیال رکھنا ہے, تاک مرتبہ رہنا ہے انہوں. اللہ اکبر. جنہوں جناب نے لا رہا صابن بھی استعمال کیتا جا سکتا ہے, او دے واسطے جناب شیمپو بھی استعمال کیتا جا سکتا ہے. تے جنہوں آخری مرتبہ نہانا ہے, آخری مرتبہ ادوں دے ذرا کافور دا استعمال کر لینا ہے پانی اندر. اللہ اکبر. انہوں نوا کے اچھے طریقے نال پھر آخر تے اندے دونوں پیراں نوں بھی دھو دینا ہے. پہلے سجا پیر اچھی طرح دھونا ہے, پھر کھبا پیر ہوندا اچھی طرح دھو لینا ہے. انہوں جناب دھو کے اچھی طرح انہوں غسل کروا لینا ہے. تانوں یقین ہو جائے کہ بالکل کوئی نجاست اور کوئی جگہ خشک نہیں رہی. بالکل جناب میت دا جسم جڑا ہے نا بالکل طہارت دے نال پاکیزہ ہو گیا ہے. اللہ اکبر. انہوں اچھی طرح غسل کرا کے او دے بعد انہوں کفن دینا ہے. ایتھے ایک مسئلہ بھی ذہن وچ رکھ لو, بہتر طریقہ ہے وے کہ غسل دین والے پیارے ہونے چاہیے نے, یعنی غسل دین والے قریبی ہونے چاہیے نے. اور اگر کوئی بندہ اولاد وچوں بہن بھراواں وچوں کوئی دین نو پڑھن سمجھن والا ہے تے او ہونا چاہیے تاکہ اچھے طریقے نال غسل دے. غسل بیوی اپنے خامد نو بھی دے سکتی ہے, خامد اپنی بیوی نو بھی غسل دے سکتا ہے. وہ مشہور زمانہ حدیث ہے نا, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آئے, امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اللہ دے نبی دے سارے درد سی. تے آقا فرماندے نے عائشہ میرا سر بڑا دکھ رہا ہے. یا امی فرماندی ہیں اج میرا بھی سر بڑا دکھ رہا ہے. آقا فرماندے پھر ٹھیک ہی ہے, جے تو میری زندگی جو فوت ہو جائے تے تینوں اور کی چاہیے, میں تینوں غسل بھی آپ دیاں گا, تینوں کفن بھی آپ دیاں گا, جنازہ بھی آپ پڑھاواں گا, تے تینوں دفن بھی آپ کراں گا. اے بھی بڑا بڑا مسئلہ. ساڈے بعض بھائی جڑے نا انہوں نے پتہ نہیں شریعت نو کیوں اس پاسے لے گئے. اگے جی جدوں بیوی فوت ہوگی, مرد فوت ہو گیا, انہاں دا رشتہ ہی ختم ہو گیا. اللہ کہندا ہے, نبی پاک فرماندے نے جنت دے وچ بھی نیک بیوی نال ہوئی تے ہوراں دی بھی سردار ہوئے گی. تسی او دا رشتہ ہی ختم کرائی بیٹھے ہو. میاں بیوی ایک دوسرے نو غسل بھی دے سکتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی نو خود فرما رہے. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات دی وصیت کیتی سی کہ میں فوت ہو جاواں, جناب علی مینوں غسل تسی آپ دے آجے. سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی دی بھابی نے, بیوہ بھابی انہوں نے پائی حضرت جعفر طیار دی بیوی سی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی. آپ نے بعد 14 نکاح حضرت ابوبکر صدیق نال کرایا سی. تے اے جڑے جدائیاں پاندے نے صحابہ وچ, سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئیاں نا, تے حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی بیوی نو کہا سی تیری ڈیوٹی ہے کہ تو سیدہ فاطمہ دی خدمت وچ ہی رہنا. خدمت جی انہاں دے کول ہی رہندیاں, کھانا بناندیاں, انہاں دی خدمت کردیاں, نلاندیاں تلاندیاں, انہاں دے کول وقت گزاردیاں. حضرت ابوبکر صدیق دی بیوی
سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو غسل حضرت علی المرتضی اپنی جناب بیوہ پابی سیدہ اسماء بنت امیس دی مدد دینار آپ دیتا ہے سیدہ اسماء نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل آپ دیتا ہے اللہ اکبر میاں بیوی ایک دوسرے نو غسل دے سکتے نے یہ جو کوئی شریک بات نہیں ہے امی عائشہ فرماندیاں نے مینوں ایک گالی بعد یاد آئی نبی پاک دی کہ حضور نے کہ اسی میں تینوں غسل آپ دیندہ میں تینوں کفن آپ دیندہ اگر مینوں نبی پاک دی رحلت آلے دن یاد آ جاندہ تے حضور نو غسل نبی پاک دیاں بیویاں ہی دے دیاں اور کوئی بندہ نہ دیندہ مینوں گال زین چ بات اندر آئی ہے حضرات محترم غسل دینا چاہیے دائے میت نو غسل دے کے او دے بعد اگر میت دے جسم اندر کوئی عیب تواڈی نظر چاہ جائے نا وہ عیب بیان نہیں کرنا وہ دیتے پردہ پا دینا ہے تسی اللہ دے بندے دی میت تے پردہ پاؤ گے اللہ تو آڈے ہیں تے پردہ پا چھڑے گا اللہ اکبر دے بعد اس میت نو کفن دینا ہے کفن 3 کپڑیاں دے اندر کپڑیاں دا رنگ اس کپڑے دا رنگ سفید ہونا چاہیے 3 کپڑیاں دے اندر میت نو غسل دیتا جائے گا اگر بندہ شہید ہویا اللہ دے رستے اندر انہوں غسل نام ہی دیتا جائے کفن نام ہی دیتا جائے انہوں دفن کیتا جا سکتا ہے اگر بندہ حاجی یا عمرہ کردہ فوت ہو گیا ہے انہوں ہی دونوں کپڑے جو غسل دیتا جائے گا جنہ دا انہیں احرام بنایا ہویا سی وہ دا سار ننگا رکھیا جائے گا خوشبو نہیں لائی جائے گی شہید اللہ دی بارگاہ اندر زخمی حالت جی اٹھے گا اور جڑا حاجی اور جناب عمرہ کرنا والا ہے وہ جدوں اٹھے گا تے کہے گا لبیک اللہم لبیک اسی انداز نال عام بندہ فوت ہو جائے اور تو مرد او دے بعد علماء نے لکھیا بھی عورت واسطے 5 کپڑے ہونے چاہیے لیکن صحیح یہ کہ عورت مرد دا غسل جڑا کفن برابر یہ 3 کپڑے ہیں ایک قمیض نما ہوئے نیچے بھی اوپر بھی ایک تہ بند شلوار دی جگہ تے ایک چادر وڈی ہوئے جڑی اودے اوپر بچھا دتی جائے اے کفن میں ایک انہوں سینہ نہیں سلائیاں نہیں مارنی کفن بنا لیا جائے درمیان میں جو کٹ کے قمیض نما بنا لیا جائے اور پھر ان دے جناب تہ بندے کو بنا لیا جائے ایک چادر نو تیسری چادر بڑی لے کے او دے اوپر اللہ اکبر بچھا دیتی جائے اوپر اس چادر دے اندر انہوں لپیٹ دیتا جائے ان دے اوپر کوئی چادر رکھنا چاندے ہو تے رکھ سکتے ہو البتہ اے جناب آیت الکرسی لکھی ہوئی درود ابراہیمی لکھیا ہویا دیگر قرآن کی آیتاں لکھی ہوئیاں اس طرح دیا چادرہ میت دے اتے نہیں پانیاں چاہی دیاں قرآن دی توہین بھی ہوں دیئے اور شریع طریقہ بھی نہیں ہے اللہ اکبر سیدہ فاطمہ سیدہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا نے میرے بابا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں بیمار ہو گئے تے میں بے کے رون لگ پی تے بابا کہنے لگے عائشہ کیوں رونی ہے موت سارے آتے آنی ہے میں کہا بابا موت تے آ جانی ہے رونا تیس گلت ہے بابا اللہ اکبر نبی پاک دا نائب خلیفت الرسول دنیا تو جان لگ گئے امیر المومنین جان لگ گئے تے کارچ کپڑا بھی نوان کوئی نہیں جدا تنو جناب کفن دے دیتا جائے تے حضرت ابو بکر فرماندے نے بیٹی عائشہ نوان کپڑا ڈھب بھی جائے تے میں نو اندے چ کفن دے دی ضرورت ہی نہیں زندہ بندے نو دے دیا جے میں نو کسے پرانے کپڑے چی کفن دے دیا جے اللہ اکبر عائشہ اگر تیرے باپ دے عمل چنگے ہوئے تے اللہ تعالی اس کپڑے نو جنتی کپڑا بڑا چھڑے گا جے تیرے باپ دے عملی ٹھیک نہ ہوئے تے نہ نوے کپڑیاں کسے کام نہیں آنا اللہ اکبر نہ چادران دینا کوئی میت بخشی تے نہیں نہ جانی سونیا انہوں جناب کفن دینا ہے کفن دے کے نا اللہ اکبر انہوں کو خوشبو لگائی جا سکتی جڑی عام اسی لگانے کافور وغیرہ لگایا آخری مرتبہ لگانا ہے اللہ اکبر تے پھر اس میت نو جدوں جنازے واسطے لے کے جانا ہے انہوں تو اٹھا لینا ہے اللہ اکبر جنازے واسطے لے کے جایا جا رہا ہے کوشش کرنی ہے کہ جنازے دے پیچھے پیچھے چلے آ جائے کوئی بندے باعث مجبوری اگے بھی چلے جانتے کوئی خرج نہیں البتہ جڑے بندے سواریاں تے موجود نے انہوں نے پیچھے ہی رہنا چاہیے آہستہ آہستہ جانا چاہیے کہ جنازہ لے کے جانا ہے بعد ساڈے بھائی اکثریت نال کہندے نے کلمہ شہادت
لا اشہد اللہ الہ الا اللہ شریعت دے اندر دا کوئی ثبوت نہیں کسی حدیث اندر موجود نہیں حالانکہ کلمہ اچھا ہے مگر شریعت اندر ہے ہی کوئی نہیں نہ صحابہ نے ان دا کلمہ پڑھیا نہ تابعین نے پڑھیا نہ محدثین نے پڑھیا نبی پاک علیہ السلام کسی میت دے نال جاندے کہ اللہ دے نبی زیادہ زیادہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ دے یا جناب آہستہ جا دلی دل کوئی مغفرت دیو دے واسطے دعا کریا کر دے کوئی سپیشل دعا میت دے نال جان دی کوئی نہیں ہے او دے بعد اللہ اکبر جنازہ پڑھایا جائے گا میت دا جنہوں جنازہ پڑھانا ہے میرے مسلمان بھائیو اگر میت جڑی ہے مرد بھی ہوئے تے امام ان دے سار والی سائٹ تے کھڑا ہوئے گا اللہ اکبر سار والی سائٹ تے کھڑا ہوئے گا امام اگر عورت دی میت ہوئے او دے بالکل درمیان سینٹر دے اندر امام کھڑا ہوئے گا تے جناب جنہوں جنازہ پڑھائے گا جنازہ فرض کفایہ ہے چاند بندے بھی پڑھ لین سارے دی طرف فرض پورا ہو جائے گا اللہ اکبر میت دا قرض بھی ادا کرنا چاہیے اس میت دا قرض نہ ادا کیتا اللہ دے نبی اس میت دا جنازہ ہی نہیں سی پڑھان دے جدے تے قرض ہوندا سی جنی دیر تک کوئی بندہ قرضہ اتاردا نہیں سی جنہوں اللہ نے حالات بہتر کیتے تے میرے پیغمبر نے اعلان کروا چھڑیا سی مدینے اندر کوئی غریب مر گیا مقروض ہویا او دا قرض میں محمد ادا کریا کرانگا صلی اللہ علیہ وسلم قرض ادا کریا کرو اور ضرور کریا کرو حضور فرماتے نے مقروض میت جڑی ہے وہ اللہ دی رحمت کو محروم کر دیتی جاندی ہے جتنی دیر تک وہ دی طرفوں دا قرض نہ ادا کیتا جائے اے بڑا سنگین معاملہ ہے اے شہید نو بھی معاف نہیں قرض فوری ادا کریا کرو کئی بندے فارمیلٹی تا پوری کر دینے پر دیندے کوئی نہیں قرض ضرور ادا کرو اپنے بزرگ دا اپنے بھائی دا بیٹی دا بان دا اندے تے کوئی قرض ہے قرض دو قسم دا ہوندا ہے کلا دا ایک لوکاں دا یعنی اندے ذمہ کوئی روزے سن انہیں رکھنے سن رہ گئے اندے ذمہ حج سی انہیں کرنا سی مگر مہلت نہیں لبی تو اوندا وارث کرے گا پیچھے اندے حصے دے روزے بھی رکھے حج بھی کرے تے لوکاں دا قرض کسی دا پیسہ سونا کوئی چیز دینی ہے تو انہوں واپس لوٹائے جنی دیر تک نہیں دینا وہ دی میت اللہ دی رحمت تو محروم ہے قرض ادا کیتا جائے پھر جنازہ پڑھانا ہے جنازے واسطے دل دی نیت ہونی چاہیے کہ نیت دا تعلق دل نالے کہ میں اپنے بھائی دا جنازہ پڑھن لگا یا پڑھان لگا وا اللہ اکبر حضرات محترم او دے بعد میرے مسلمان بھائیو جنازے دیاں کم از کم 4 تکبیراں ہوندیاں نے 4 تکبیراں پہلی تکبیر دے بعد نا سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے سورۃ الفاتحہ تے دوسری تکبیر دے بعد نبی پاک دی ذات تے درود پڑھنا ہے درود ابراہیمی تیسری تکبیر دے بعد دعاواں کرنیاں نے مختلف دعاواں حدیث دے اندر آئیاں اللہ رب العالمین نے دے محبوب پیغمبر نے مختلف دعاواں پڑھیاں نے جس طرح کہ اللہ رب العالمین دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختلف دعاواں میت دا جنازہ پڑھان لگیاں پڑھیا کردے سن اللہم اغفر لہو ورحمہ وعافہ وعف عنہ اے بھی پڑھی جا سکتی ہے بھئی خدا را دعاواں یاد کر لو میرے بھائیو چھاڑے اکثریت ایسے نوجوان نے ایسے بزرگ جنہوں سالاں سال بیت کے جنازہ پڑھے دعاواں یاد ہی نہیں کی تھی دعاواں یاد تسی نہیں مرنا تہاڈا جنازہ نہیں ہونا تسی دھوکے کر کے آ جاندے ہو لوکاں نال کل لوکی تہاڈے نال بھی دھوکا کر جان دعاواں یاد اللہم اغفر لی حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و قبیرنا و انسانا اے بھی دعا یاد کرو اللہم اغفر لہو ورحمہ وعافی وعفو عنہ دیگر دعاواں کم از کم ہے 2 تے یاد کر لو دعاواں ضرور یاد کرو نماز جنازہ سری آواز نال بھی پڑھیا جا سکتا ہے تے جہری آواز نال بھی پڑھیا جا سکتا ہے یعنی بلند آواز نال بھی خاموشی نال بھی پڑھیا دونوں طرح جائز ہے علماء اہل حدیث زیادہ تر جہری پڑھ دے نے ساڈا مقصد یہ ہوندا ہے بھی اکثر لوگاں نوں دعاواں نہیں آندیاں سن کے پیچھے پڑھ لیں بہرحال سری بھی کوئی پڑھے تے کوئی اودے تے اعتراض نہیں سنت تو ثابت نماز جنازہ تیسری تکبیر تو بعد دعاواں تے چوتھی تکبیر تو بعد سلام پہلے سجدے پھر کبے اچھا حدیث شریف اندر زیادہ حدیثاں اندر ایک سائیڈ دا سلام جنازے دا لیکن دونوں سائیڈاں تے بھی جائز ہے امت دا اے تے اجماع ہے
یہ نماز جنازہ پڑھ لئی نماز جنازہ اندر اسی میت واسطے دعاویں کیتیاں نے جنازے تو فوراً بعد دعا کرن دا نہ تے ثبوت موجود ہے تے نہ ہی ایتھے ضرورت ہے کیونکہ جنازے تے دعاویں کیتیاں گئیاں نے او دے بعد میت نو اٹھایا گیا اللہ اکبر قبر دی طرف لے کے گئے قبر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ اکبر لاحد والی قبر نو پسند کیتا او سائڈ تے سامنے والی جڑی قبر ہوندی نا لاحد والی قبر اللہ دے نبی انہوں پسند کردے سن البتہ دوسری قبر بھی بنائی جا سکتی ہے کوئی شریعت وچ ممانت نہیں ہے لاحد والی پسند کیتی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے او دی قبر نو گشادہ بنایا جائے او دے وجود دے مطابق ذرا قبر بہت زیادہ کھلی بھی نہیں درمیانی جی سوڑی بھی نہیں ہونی چاہیے لاحد نو بنایا جائے او دے واسطے قبر نو اچھا صاف ستھرا بنایا جائے اللہ اکبر قبر بنا کے جو میت نو لے کے جانا ہے نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے جڑے لوگ میت دے نال جاندے پینے انہاں نو بیٹھنا نہیں چاہیدا جتنی دیر تک میت نو زمین تے نہ رکھیا جائے اونی دیر تک نہیں بیٹھنا چاہیدا سواریاں والیاں نو پیچھے پیچھے آرام نہ لانا چاہیدا ہے نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ اپنے مسلمان بھائی دی نماز جنازہ اندر شامل ہوندا ہے اللہ انہوں ایک قرات دے برابر اجر دیندا ہے ایک قرات ایک احد پہاڑ دے برابر ہے تے جڑا بندہ دفن کرن وی نال جاندا ہے اللہ انہوں 2 قرات دے برابر اجر دیندا ہے 2 قرات 2 احد پہاڑ دے برابر ہے اے بڑا اجر جے لیا کرو اے اجر میت دے نال چلے گئے اللہ اکبر تے جدوں اس میت نو لاحد دے اندر اتارنا ہے پہلے پیراں والے پاسیوں قبر دے اندر اتارنا ہے قدماں والے پاسیوں قبر اندر اتارنا ہے تے جدوں لاحد دے اندر اتاریا جا رہا ہے اللہ اکبر کوشش کرنی ہے کہ میت دا منہ تھوڑا جا قبلہ رخ کر دیتا جائے او دی سائیڈ ذرا قبلہ رخ کر دیتی جائے میت نو لٹا دینا ہے قبر دے اندر اور کوشش کرو کہ قبر دے اندر پکی اٹ نہ لگائی جائے اللہ اکبر اے جڑیاں سیمنٹ دیاں اج کل لائیاں جاندیاں نے انہاں تو بھی بہتر ہے کہ لکڑی دے پھٹے رکھ دیتے جاون کوئی ہور جناب کچیاں اٹھاں دا تارا لے لیا جائے اللہ اکبر پکی قبر بنان تو اللہ دے نبی نے منع فرمایا ہے بلکہ پکیاں قبراں نو میرے پیغمبر نے گرام دا ٹھان دا حکم دیتا ہے قبر دے اندر رکھیا جائے تے جدوں میت نو قبر اندر اتارنا ہے اوتے بیٹھ کے سورہ ملک پڑھنا یا دیگر قرآن دیاں سورتاں پڑھن لگ جانا شریعت دے اندر کوئی ایندا جواب نہیں کوئی شریعت دے اندر ایندا ثبوت نہیں جدوں قبر اندر میت نو اتارنا ہے اودوں پڑھنا ہے بسم اللہ و علی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے والے کلمات پڑھنے نے بعد بندے عہد بھی پڑھتے نے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ نخرا اللہ اکبر ضروری نہیں ہے اے کلمے پڑھنا ضروری ہے بسم اللہ و علی ملت رسول اللہ بعد روایات چند ہے بسم اللہ و علی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر اندر اتار دیتا پھر کوشش کرو کم از کم کوئی 3 بک مٹی دے تسی سارے حصہ لو ضروری نہیں ہے کہ جنی مٹی وچوں نکلی ہے ساری اتے پانی پانی ہے ضرور اللہ اکبر ایک بلش دے برابر یا تھوڑا جے دے تو اوپر قبر نو بنایا جائے نبی پاک علیہ السلام دی لاحت مبارک تیار ہوئی صحابہ کہندے نے کیویں اونٹ دی کوہان ہوندی ہے اس انداز نال نبی پاک دی لاحت نو تیار کیتا گیا سی یعنی تھوڑی جی اونچی ہوئے زیادہ اونچی نہ ہوئے ایک بلش جا تھوڑا اندے تو زیادہ اللہ اکبر پھر اندے تے پھول پانا اندے تے پانی پانا اندے تے سبز پتے رکھنا اللہ اکبر ایدہ بھی کوئی ثبوت نہیں ہے اے اسی اپنی مرضی نال سارے مسئلے بنا لینے اتے داڑاں سٹ کے آنا اپنی مرضی نال بنا لینے قبر بنا دیتی جائے اللہ اکبر قبر بنا کے پھر اپنے اس بھائی واسطے اللہ کو راج راج کے دعا کی جائے آقا فرماندے نے جدوں قبر دے اندر میت نوں اتاریا جاندا ہے تے مٹی پائی جاندی ہے فرشتے آ جاندے نے او دے کولوں سوال کردے نے فرشتے قبر اندر 4 سوال کردے جے 4 سوال پہلا سوال من ربو کا تیرا رب کون ہے اللہ اکبر دوسرا سوال
ما دینو کا تیرا دین کیے، تیسرا سوال من نبیو کا تیرا نبی کون ہے؟ بندہ جواب دیندہ ہے ربی اللہ دینی الاسلام نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر فرشتے کو چوتھا سوال کر دینے اے جڑے جواب دیتے نہیں اے دا علم کتھوں حاصل کیتا ہے، تینوں کنے دسے ہے، کیویں پتہ لگے ہے، اے دی بھی تیاری کرو، یعنی دین پڑھ لو، دس سکو کہ اسی دین پڑھیا سی، حدیث پڑھی سی، تاں پتہ لگے آئے۔ اللہ اکبر، جنہوں جواب آمدہ ہے جواب دے گا، تے جنہیں زندگی جو مسجد نوں بیکھے ہی نہیں، رب دے کارا کے سجدہ کیتا ہی نہیں، تو بھیگا لا آدری میں نوں پتہ ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، قبر دی اندر اتار کے تیرے دے واسطے دعا کیتی جائے، ایدی قبر تے مٹی پانی۔ تبرانی شریف دی حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے ایک بندہ قیامت والے دن لے آندا جائے گا، اللہ کہیں گے فرشتے دیاں نیکیاں لے کے آؤ، فرشتے کہیں گے کوئی نیکی نہیں، اللہ فرمان گے نہیں او ایدی نیکی لے کے آؤ نا جڑی نے پرا دی قبر تے 3 بک مٹی دے پائے سن، او لے کے آؤ، دے آندے جان گے اللہ نہ 3 بک مٹی دی وجہ کر کے انہوں معاف کر چھڑے گا۔ پھر او دے واسطے دعا کرنی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی اپنی اولاد نو اس بات دی نصیحت کیتی سی میں فوت ہو جاں میری قبر لاہد والی بنایو تے مینوں جدوں دفن کر لو نا میرے بچیو تے پھر بھجنا آیا جے اوتھے کھڑو کے دعا کریا جے کہ میرا امتحان سوکھا لنگ۔ فرشتے میرے کو پوچھن گے میں گھبرا نہ جاواں، کھڑے ہو جائے جے دعا کریا جے اینی دیر دعا کہ ایک اونٹ نو ذبح کیتا جائے، گوشت بنایا جائے، او دا گوشت ہنڈیا تے پکایا جائے، اینی دیر دعا کریا جے کہ تانوں یقین ہو جائے کہ ہن ساڈے ابو دا حساب ہو گیا ہوئے گا، سوال ہو گئے ہون گے، ابو نو اللہ نے معاف کر دیتا ہوئے۔ انج اپنے پرا واسطے، بہن واسطے، بیوی بچیاں واسطے، فوج شدگان واسطے اخلاص نیت دے نال، ضروری نہیں ہے 3 گھنٹے دعا کرنی ہے، اخلاص نہ پوری تڑپ اور لگن نہ یقین ہو جائے کہ اللہ نے ساڈے بھرا نوں معاف کر دتا۔ انج دعا کرنی اپنے بھائی واسطے، کیونکہ مارتے آپاں بھی جانے، مار اسی بھی جانے، سانوں بھی قبر یاد ہونی چاہیے۔ بندے تو اپنی اوقات نو پہچان لے، بندے تو اپنی اوقات نو پہچان، قبر دی اس کالی رات نو پہچان لے، بندیا تو اپنی لا کے ادھار تیرا تیرے یار چلے نی، مٹی دیاں بکاں تیرے منہ تے مار چلے نی، مٹی دیاں بکاں تیرے منہ تے مار چلے نی، ایو ہے اوقات میری، ایو ہے اوقات تیری، اوقات نو پہچان لے، بندیا تو اپنی اوقات نو پہچان لے، بندیا تو جنہ نال ٹردا سی تو ایک تان کے، قبراں نوں لئی جاندے تینوں جانج بن کے، اٹھ ذرا لاڑیا، اٹھ ذرا لاڑیا، اٹھ ذرا لاڑیا، برات نو پہچان لے، قبر دیو سکالی رات نو پہچان لے، سجنا اولاد پچھوں پونیاں نے پنڈیاں، جدوں تیرے مال دیاں پینیاں نے ونڈیاں، کفن دی چٹی جئی سوغات نو پہچان لے، قبر دی اس کالی رات نو پہچان لے، بندے ہاتھوں اپنی فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتا اخرى، مٹی وچوں اللہ نے بنایا سی، مٹی دوبارہ ملا دیتا جائے گا تے پھر کھڑیاں بھی کیتا جائے گا۔ اللہ کو دعا ہے جو سنیا سنایا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔